بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ مکتوب نمبر 27، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تعریف اور اس سلسلہ عالیہ کے بزرگوں قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت کے اعلیٰ ہونے کے بیان میں خواجہ عمو کی طرف صادر فرمایا ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کا نوازش نامہ گرامی جو آپ نے مہربانی فرما کر اس مخلص کے نام لکھا تھا، اس کے صادر ہونے سے بہت خوشی اور مسرت حاصل ہوئی۔ حق سبحانہ و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ یہ فقیر آپ کی خدمت میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تعریف بیان کرنے کے علاوہ اور کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میرے مخدوم اس سلسلہ عالیہ کے بزرگوں کی تحریروں میں موجود ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالا تر ہے۔ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالا تر ہے۔ نسبت سے ان حضرات کی مراد، ہماری نسبت کیا چیز ہے جو بالا تر ہے؟ تو نسبت سے ان حضرات کی مراد حضور آگاہی ہے۔ حضور آگاہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار، کہ ہر وقت مجھے میرا دھیان اپنے رب کی طرف رہے اور اللہ تعالیٰ مستحضر رہیں میرے دل و دماغ پر، یہ حضور آگاہی ہے۔ اور وہ حضور جو ان حضرات کے نزدیک معتبر ہے وہ حضور بے غیبت ہے، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کہ جو کسی وقت ختم نہ ہو، حضور بے غیبت، جس کو ان حضرات نے یادداشت سے تعبیر کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے فارسی میں یاد کرد، یہ ذکر ہے یعنی یاد کرنا، اور ایک ہے کہ جو چیز یاد ہو گئی ہے اس کو یاد رکھنا، وہ یاد ہو گئی ہے اب وہ یاد رکھنا، اس کو یہ یادداشت۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلے سالے کی ابتدا میں ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر کرد ہے، اور جب اس ذکر کے ثمرے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے تو اس حضوری کو قائم رکھنا اور اس حضوری کی طرف متوجہ رہنا، اس کی نگرانی رکھنا، تو یہ یادداشت ہے۔ تو جس کو ان حضرات نے یادداشت سے تعبیر کیا ہے، پس ان بزرگوں کی نسبت سے مراد یادداشت ہے۔ جو اب ہم نے یہ پڑھا کہ ہماری نسبت سب نسبتوں سے بلند ہے، تو نسبت سے مراد یہ یادداشت ہے۔ اور یادداشت کا مطلب جو اس فقیر کی ناقے سے سمجھ میں آیا ہے، اب یادداشت کی مزید تشریح فرماتے ہیں۔ اس کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ تجلی ذاتی سے مراد حضرت ذات تعالی و تقدس کا حضور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ خالق ہے، مالک۔ تو یہ جو یاد ہے یہ صفاتی یادداشت ہے، ذات کی طرف نہیں ہے۔ تو نسبت یادداشت کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ تجلی ذاتی سے مراد حضرت ذات تعالی و تقدس کا حضور ہے، جو کہ اسماء، صفات، شیون اور اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی شیون ہیں، کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر دن نئی شان میں ہیں، اور اعتبارات ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ثابت ہیں اللہ پاک کے لیے، لیکن جب اللہ کو یاد کریں تو ان کے لحاظ کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کریں، نام کو اور صفات کو یاد کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے کے بجائے براہ راست حق تعالیٰ کی ذات کو یہ متوجہ ہوں، ادھر متوجہ ہوں۔
جس کو ذات بحت بھی کہتے ہیں، تو یہ تجلی ذاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تجلی ذاتی۔ اور مشائخ نے اس تجلی کو تجلی برقی کہا، جیسے پہلے مل مکتوب میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو تجلی ذاتی ہے اکثر مشائخ کو، اکثر سالکین کو تھوڑی دیر کے لیے نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ بجلی، بادل میں بجلی چمکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوئی اور پھر غائب ہو جاتی ہے، اس کو تجلی برقی کا معنی یہ ہے۔ یعنی ایک ذرا سے لمحہ کے لیے شیون اور اعتبارات کا اٹھ جانا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا حضور نصیب ہوتا ہے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کے شیونات، اعتبارات اور صفات اور ناموں کا وہ لحاظ ختم ہو کر براہ راست اللہ کی ذات کا دھیان بندے پر غالب آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور پھر ذات حق شیون اور اعتبارات کے پردہ میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ دوبارہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر کسی نہ کسی ذات یا کسی نہ کسی شان کے واسطے سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ براہ راست جو تجلی آتی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے۔ بس اس بنا پر حضور بے غیبت متصور نہیں ہوگا، یعنی اللہ پھر جب شان کے پردے میں چھپ گئے تو غائب ہو گئے نا، تو بے غیبت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کسی پردے میں نہ چھپے، صفات کے پردے میں نہ چھپے، اعتبارات کے پردے میں نہ چھپے، تو یہ بے غیبت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور کسی نہ کسی ذریعے سے یاد کیا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پردے میں چھپ گئی ہے، پھر ہمارے سامنے اب اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی شیونات ہیں، اعتبارات ہیں، تو وہ حضور بے غیبت نہیں رہا پھر۔ بس اس بنا پر حضور بے غیبت متصور نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے حضور ہوگا اور اکثر اوقات غیبت ہی ہوگی۔ تو اب ہم غیبت کا معنی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب بندہ اللہ کو بھول جائے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہے لیکن صفات کے ذریعے سے یاد رکھے ہوئے، تو یہ بھی غیبت ہے۔ تو حضور بے غیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کی طرف متوجہ ہو اور حضور ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف استحضار ہو اور براہ راست ذات بحت کا استحضار ہو، یہ اعلیٰ نیت۔ پس اس بنا پر حضور بے غیبت متصور نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے حضور ہوگا اور اکثر اوقات غیبت ہوگی، لہذا یہ نسبت ان بزرگواروں کے نزدیک معتبر نہیں ہوگی۔ جو ایسی حضور ہو جو غیبت کے ساتھ ہو وہ اس نقشبندی بزرگوں کے یہاں وہ معتبر نہیں۔ حالانکہ دوسرے سلسلوں کے مشائخ کرام نے اس تجلی کو نہایت النہایت یعنی آخری مقام کہا ہے۔ دوسرے سلاسل میں یہ جو حضور بے غیبت جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست ذات کی حضوری، صفات اور شیونات کے پردے کے بغیر، یہ آخری سبق ہے۔ دوسرے سلاسل میں آخری سبق، اس کو آخری انتہائی مقام کے طور پر سالکین کو شیخ وہ تعلیم فرماتے ہیں۔ اور جس وقت یہ حضور دائمی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست ذات کا حضور ہو اور ہو بھی وہ مستقل ہو جائے، دائمی ہو جائے، اور جس وقت یہ حضور دائمی ہو جائے اور ہرگز پوشیدگی قبول نہ کرے اور ہمیشہ اسماء اور صفات اور شیون اور اعتبارات کے پردہ کے بغیر جلوہ گر ہو، تو یہ حضور بے غیبت ہوگا۔ اب اس کو کہیں گے کہ یہ حضور بے غیبت ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ بس ان بزرگوں کی نسبت کو دوسروں کی نسبت کے ساتھ قیاس کرنا چاہیے۔ اب اندازہ لگائیں ان بزرگوں کی نسبت کتنی اونچی ہے دوسروں کی نسبت۔ کیا مطلب؟ اب ہم تو فقراء کو کچھ بھی نصیب نہیں ہے اس طرح کی کیفیت، لیکن ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے دن سے جو ہمیں سبق دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ وہ یہ دیا گیا کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، خالص لفظ اللہ کا، اور اس تصور کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ نام ہے اس ذات پاک کا جو تمام کمالات کی جامع ہے، اور جس کا اسم گرامی ذات، اسم گرامی نام نامی اللہ ہے، اس ذات کی طرف متوجہ ہونا۔ یعنی پہلے دن سے ہمیں تعلیم یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جو دھیان رکھنا ہے وہ صفات کے ذریعے سے نہیں،
وہ شیونات یا اعتبارات کے ذریعے سے نہیں. تم نے پہلے دن سے ہی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے تو اس کی ذات کو یاد کرنا ہے. تو ہماری پہلے دن سے ہی کوشش اس پر لگ گئی ہے. جو یہ کوشش دوسرے سلاسل میں بالکل آخری سبق کے طور پر دی جاتی ہے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ تجلی ذاتی کو ہی حاصل کرنے کی کوشش ہے، پہلے دن سے ہی کوشش. باقی اللہ پاک جس کو اپنے مقدر کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہماری آغاز یہاں سے ہے. اور بلا تکلف دوسروں پر اس سلسلہ کی فوقیت دینی چاہیے. جب یہ نسبت یہ فرق ہے تو پھر اس سلسلے کو دوسرے سلسلوں پر فوقیت دینی چاہیے. اگرچہ اس قسم کا حضور اکثر لوگوں کے نزدیک بعید معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام حاصل کرنا یہ بہت اونچا مقام ہے، لیکن ہنیئا لارباب النعیم نعیمھا وللعاشق المسکین ما یتجرع، کہ مبارک منعموں کو ان کی نعمت اور مبارک عاشقوں کو رنج اور حسرت. یعنی یہ تجلی ذاتی اگر نصیب ہو گئی تو نور علی نور ہے، نعمت پر نعمت ہے. اگر بالفرض نہیں حاصل ہوتی اس کی طلب تو ہے، اس کا رنج اور علم تو ہے کہ میں اس کا طالب ہوں. یہ عالی نسبت اس قدر کمیاب اور قلیل الوجود ہو گئی ہے کہ اگر بالفرض اسی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے سامنے اس کو بیان کیا جائے تو احتمال ہے کہ ان میں سے اکثر مشائخ اس کا انکار کر دیں گے. یعنی یہ جو میں بات فرماتے عرض کر رہا ہوں، یہ اکثر نقشبندی مشائخ بھی شاید اس بات کو نہ سمجھیں. کیا مطلب؟ یعنی ایک ہے حال، ایک ہے اس حال کو بیان کرنے کے لیے الفاظ. حال والے ماشاءاللہ کئی ہوتے ہیں، لیکن اس حال کو بیان کرنے کے لیے الفاظ سب کے پاس نہیں ہوتے. تو وہی چیز ان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن جب اس کو الفاظ میں بیان کریں گے تو شاید وہ خود ہی منکر ہو جائیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے حاصل کرنے، اس طرح سے تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو دوسرے مسلاسل تو مشائخ انکار کریں گے ہی، نقشبندی سلسلے کے مشائخ بھی شاید اس کا انکار کر دیں اور ہرگز یقین نہ کریں. اور جو نسبت اس بزرگ خاندان کے مشائخ میں مشہور ہے، اس سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ کا اس طرح پر حضور اور شہود ہے کہ شاہد اور مشہود ہونے کے وصف سے پاک ہو، کہ شاہد اور مشہود ہونے کے وصف سے پاک ہو. اور وہ توجہ مراد ہے جو ان 6 طرفوں سے خالی ہو جو مشہور ہیں. 6 طرفیں یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے. مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جب متوجہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کس طرف ہیں، تو اس کو کسی سمت میں متعین نہ کر سکے کہ اللہ مجھ سے اوپر ہیں، نیچے ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں. تو کس سمت، اس لیے کہ سمت تو ہوتی ہے جس کا مادی وجود ہو، اور اللہ تعالیٰ جسم سے اور جسمانیات سے پاک ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں تو پھر اس کی سمت متعین نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جب وہ توجہ مراد ہے جو ان 6 طرفوں سے خالی ہو جو مشہور ہیں. اگرچہ فوق یعنی بلندی کی طرف کا گمان پیدا ہوتا ہے اور بظاہر دائمی معلوم ہوتی ہے. اگرچہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو خیال ہمارا اوپر کی طرف جاتا ہے کہ اوپر سے اللہ اوپر ہیں اور اوپر سے فیضان آ رہا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ بلندی کی طرف جانا بھی صرف ادب کے طور پر ہے، ورنہ معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا اوپر کو ٹھکانہ ہے اور ہم اس طرف اللہ کی ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں. اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہے، لا جہاد ہے، اور مکان سے پاک ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی سمت میں ہم متعین نہیں کر سکتے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرف. یہ نسبت بغیر سلوک کے صرف مقام جذبہ میں بھی پائی جاتی ہے. یہ نسبت بغیر سلوک کے صرف مقام جذبہ میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کی برتری کی کوئی وجہ ظاہر نہیں ہے، بخلاف اس یادداشت کے جس کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے، جس کا حاصل ہونا جذبہ کی جہت اور سلوک کے مقامات کی تکمیل کے بعد ہے. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ ہو
تو بعض دفعہ وہ عام آدمی کو بھی نصیب ہو جاتی ہے یہ کیفیت، لیکن ہم جس نسبت کی بات کر رہے ہیں وہ جو ہم نے شروع میں ذکر کی ہے تو وہ جذبہ اور سلوک کی تکمیل کے بعد جا کر نصیب ہوتی ہے، بخلاف اس یادداشت کے جس کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے، جس کا حاصل ہونا جذبہ کی جہت اور سلوک کے مقامات کی تکمیل کے بعد ہے، اور اس درجہ کا بلند مرتبہ ہونا کسی پر پوشیدہ نہیں۔ اگر پوشیدگی ہے تو صرف اس کے حاصل ہونے میں ہے کہ آیا واقعی یہ اتنی بلند نسبت کسی کو حاصل ہوتی ہے، یہ قابل بحث چیز ہے۔ اگر اس میں کوئی انکار کر سکتا ہے تو یہ، اگر کوئی حسد کرنے والا شخص حسد کی وجہ سے اس کا انکار کرے اور کوئی ناقص اپنے نقص اور قصور کی وجہ سے جان بوجھ کر اس کا انکار کرے تو وہ معذور ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آگے شعر لکھا فارسی میں جس کا ترجمہ یہ ہے: ایسے لوگوں پر اگر ناقص کرے تانا زنی، میں کروں اپنی زبان سے کچھ گلا توبہ میری۔ کل جہاں کے شیر وابستہ ہیں اس زنجیر سے، لومڑی توڑے گی اس حلقہ کو کس تدبیر سے۔ والسلام اولا و آخرا۔